لعنتی مکان اور خالی گود کی داستان۔ سارا اور عمران ایک خوشگوار جوڑا تھے جنہوں نے اپنے پہلے بچے زیک کی پیدائش کے بعد شہر کی بھیڑ سے دور ایک پرانے تنہا پہاڑی مکان میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ مکان بلا شبہ خوبصورت تھا، مگر مقامی لوگوں نے انہیں سختی سے خبردار کیا تھا کہ یہ جگہ منحوس ہے اور یہاں ماضی میں ایک بچہ پراسرار طور پر غائب ہو چکا ہے۔ جوڑے نے ان باتوں کو توہم پرستی سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور مکان خرید لیا۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد ایک رات ٹھیک 12 بجے سارا کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ اسے کمرے میں ایک غیر معمولی خاموشی محسوس ہوئی، ایک ایسی خاموشی جو اس مکان میں کبھی نہیں چھائی تھی، کیونکہ اس وقت عام طور پر 9 ماہ کے زیک کے رونے یا کراہنے کی دھیمی آواز سنائی دیتی تھی۔ سارا نے ہڑبڑا کر اپنے برابر میں رکھے کریب کی طرف دیکھا۔ کریب خالی تھا۔ خوف سے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً ٹارچ جلائی اور جھک کر دیکھا۔ کریب کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور اندر صرف وہ نیلا کمبل پڑا تھا جو زیک اوڑھتا تھا۔ زیک! زیک! سارا کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار کمرے سے باہر بھاگی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے کے کمرے میں پہنچی، جہاں اس کا شوہر عمران کام کر رہا تھا۔ عمران! زیک وہاں نہیں ہے، کریڈل خالی ہے، سارا تقریباً چیخ اٹھی۔ عمران فوراً اس کے ساتھ اوپر بھاگا۔ عمران نے اپنے خوف کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے لرزتے ہوئے کہا، شاید میں اسے جھولا دے کر بھول گئی ہوں اور وہ خود ہی نہیں، وہ رینگ بھی نہیں سکتا۔ دروازہ باہر سے بند تھا اور اب یہ کھلا ہے۔ سارا نے ٹارچ کی روشنی نیچے زمین پر ڈالی۔ گیلے فرش پر مٹی کے چھوٹے غیر واضح نشانات تھے جو کریب سے شروع ہو کر کھڑکی کی طرف جا رہے تھے۔ کھڑکی، جو عام طور پر مضبوطی سے بند رہتی تھی، اب ہلکی سی کھلی تھی اور باہر کی تیز بارش کی بوندیں اندر آ رہی تھیں۔ کھڑکی! کوئی باہر گیا ہے، عمران نے سرگوشی کی۔ عمران نے کھڑکی کا جائزہ لیا۔ باہر کوئی سیڑھی یا درخت کی شاخ نہیں تھی جس سے کوئی اوپر چڑھتا یا اترتا۔ اس نے یقین سے کہا کہ یہ کسی بیرونی شخص کا کام نہیں ہو سکتا۔ اسی لمحے سارا نے کہا کہ مقامی لوگوں نے پہلے بھی خبردار کیا تھا کہ یہاں کچھ برا ہوا تھا۔ عمران نے دوبارہ ٹارچ کی روشنی فرش پر ڈالی، جہاں مٹی کے نشانات اب حیرت انگیز طور پر اپنا رخ بدل چکے تھے۔ وہ کھڑکی کے بجائے کمرے کے کونے کی طرف مڑ رہے تھے، جہاں ایک پرانی لکڑی کی الماری رکھی تھی۔ ڈرتے ڈرتے دونوں نے الماری کو دھکیلا۔ الماری ہٹتے ہی نیچے ایک لکڑی کا تختہ نظر آیا جو باقی فرش سے مختلف تھا۔ عمران نے پوری طاقت سے تختے کو اٹھایا تو نیچے سے تہخانے کی سیڑھیاں نظر آئیں، جن سے صدیوں پرانی مٹی اور ایک شدید بدبو آ رہی تھی۔ وہ دونوں ٹارچ کی روشنی میں آہستہ آہستہ نیچے اترے۔ تہخانے کا فرش مٹی کا تھا اور ایک کونے میں سارا کے زیک کے کمبل سے ہو بہو مشابہ ایک نیلا کمبل پڑا تھا۔ بدبو کا منبع ایک بڑا بند لکڑی کا صندوق تھا جس کے اوپر شیشے کا ایک ٹکڑا نصب تھا جو آئینے کی طرح کام کر رہا تھا۔ سارا نے جیسے ہی اس شیشے میں جھانکا، اسے اپنا عکس نظر نہیں آیا بلکہ ایک روتے ہوئے بچے کا الٹا چہرہ دکھائی دیا۔ اگلی رات سارا نے تہخانے سے ایک پرانی، خوفناک لوری کی آواز سنی اور پھر اسی آواز کے بعد اسے اپنے بیٹے زیک کے رونے کی آواز اپنے کمرے سے سنائی دی۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو دیکھا کہ زیک کا نیلا کمبل غائب تھا۔ اس کی جگہ پر تہخانے کا گھناؤنا صندوق پڑا تھا اور وہ بدبو سارے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ اگلے دن عمران نے صندوق کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن تب انہیں احساس ہوا کہ وہ صندوق کا شیشہ منفرد ہے۔ اس میں صرف وہی چیزیں نظر آتی تھیں جو دوسری طرف موجود نہ ہوں۔ اسی لمحے انہیں معلوم ہوا کہ زیک دوبارہ غائب ہے۔ وحشت زدہ ہو کر وہ دوبارہ تہخانے پہنچے۔ اس بار وہاں ایک بوڑھی عورت موجود تھی جس کا لباس میلا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ عورت زیک کو گود میں لیے لوری گا رہی تھی۔ وہ ایک جنم دینے والی لیکن چھیننے والی روح تھی جو اس گھر میں ان بچوں کی روحیں قید کرتی تھی جنہیں وہ بدلے میں دوسرے خاندانوں کو دے دیتی تھی۔ بوڑھی عورت نے عمران کی آواز میں زیک کو مخاطب کیا اور اسے واپس صندوق کے اندر قید کرنے کی کوشش کی۔ سارا نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے زیک کو کھینچ کر اس کے جسم کو بوڑھی عورت کے حصار سے باہر نکالا۔ انہوں نے زیک کو لے کر اس مکان سے فرار اختیار کیا، یہ یقین کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو واپس حاصل کر لیا ہے۔ سارا اور عمران اپنے اصلی گھر واپس آ گئے، لیکن زیک کا رویہ غیر معمولی ہو چکا تھا۔ وہ نہ ہنستا تھا اور نہ ہی روتا تھا، بس گھورتا رہتا تھا۔
1 سال بعد زیک کی پہلی سالگرہ کی رات وہ وہی لوری گنگنانے لگا جو سارا نے تہخانے میں سنی تھی۔ اس خوفناک آواز نے انہیں مجبور کیا کہ وہ دوبارہ اس پہاڑی مکان کے تہخانے میں جائیں۔ وہاں انہیں دیوار پر ایک پرانی تصویر ملی جس میں سارا، عمران اور زیک 50 سال پرانے لباس میں قید تھے، اور تصویر کے نیچے لکھا تھا، ہمیشہ کے لیے قید 1974۔ تب انہیں اندازہ ہوا کہ وہ کبھی فرار ہوئے ہی نہیں تھے۔ جو کچھ انہوں نے 1 سال تک تجربہ کیا وہ سب دراصل ان کی قید شدہ روحوں کا مشترکہ خواب تھا۔ جب وہ مڑے تو تہخانے کا دروازہ غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ پر ایک ٹھوس آئینے والی دیوار تھی۔ ان کا بیٹا زیک، جس میں دراصل بوڑھی عورت کی روح تھی، گہوارے کے پاس بیٹھا مسکرا رہا تھا اور انہیں خوش آمدید کہہ رہا تھا، اپنے نئے ہمیشہ کے لیے قید ہونے والے والدین کو۔ سارا اور عمران کی روحیں اب اس مکان کی لعنت کا حصہ بن چکی تھیں، اور ان کے جسم نیلا کمبل اوڑھے خاموش اور بے حس ہو کر تہخانے میں پڑے رہے۔ زیک نے انہیں چھین لیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ ہر آنے والے خاندان سے ایک روح چھینتی تھی، تاکہ یہ خوفناک سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔